بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 9 ہے، لیکن اس میں ہم لے رہے ہیں 10واں سال مکی دور کا۔ بائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم، بائیکاٹ ختم کب ہوا؟ قریش کا ہر شخص اس معاہدے سے یعنی بائیکاٹ کے معاہدے سے راضی نہ تھا، چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بائیکاٹ کے صحیفے کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب نے قریش سے کہا کہ اگر محمد کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ کعبے کی چھت پر لٹکایا ہوا بائیکاٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینے میں بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ قریش آخری بار ابو طالب کے پاس پھر سے آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو پابند کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اسباق و عمل، خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کیجیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غم کا سال۔ کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو۔ اس سال 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی سال ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ایک ہی سال میں ان دونوں کی وفات پا جانے سے رسول اکرم کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اب مشرکین مکہ کی جسارت اور بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد رسول اللہ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 65 سے اوپر تھی۔ اسباق و عمل، میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دکھوں اور غموں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے پاس ملنے والے اجر کا یقین رکھیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، طائف کا سفر۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے۔ آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا رسول اللہ اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ رسول اللہ نے طائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھر پھینکتے۔ آپ کی مبارک ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے۔ حضرت زید نے بچاؤ کیا جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ تھوڑا اطمینان ہوا تو اللہ سے دعا کی۔ جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہا حکم دے تو ابھی طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان پیدا ہوں گے۔ طائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا۔ اسباق و عمل، دعوت میں مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے مدد طلب کریں اور یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بہت سخت حالات پیش آئے ہیں۔ دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دیں۔ آپ نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی۔ یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ نہ ہم دین کا کام کریں اور نہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں۔ علم۔ قرآن، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا اس دور میں 6 سے 10 نبوی میں تقریباً 6 پاروں کے برابر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں 17 سے 24 کو خاص یاد رکھیے سوائے 21 کے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سختی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کس کیفیت کے ساتھ تہجد اور دیگر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے ہوں گے، اور صحابہ بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے ہوں گے۔ حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تزکیہ و حکمت کی تعلیم تھی۔ ارادہ کیجیے کہ اس سال کم از کم کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے حدیث کی انشاءاللہ۔ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے 10ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر پریکٹس کیجیے۔ بائیکاٹ ختم، غم کا سال،
طائف کا سفر، یا مختصراً بائیکاٹ ختم، غم اور طائف۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔